کسی اور حال تکلیف ہے تیرا دل اللہ ملتا ہے زبان نہیں ملتا زبان تو منافقان دی بھی نماز پڑھتی تھی نبی پاک کے پیچھے نماز پڑھتے تھے زبان تو یزید دی بھی نماز پڑھتی تھی حسین دی بھی پڑھتی تھی پر یزید کا دل نہیں سکھایا تو اپنی عبادت اپنی نماز اپنی تسبیح نو غور و فکر کر کہ تیرے دل دے وچ کون ہے اگر تیرے دل وچ اللہ اور رسول دی محبت ہے تو تیری تسبیح پھیرنا ٹھیک ہے جے تیرے دل دے وچ دنیا دی محبت ہے تو پھر تیری تسبیح تیرے منہ دے اللہ مارے گا تیری نماز دے وچ تیرا نماز تو اس واسطے پڑھ رہا ہے کہ میرا خدا راضی ہوئے پھر ٹھیک ہے جے نماز وچ کڑیاں منڈے تیرے نے میں دعا ہوں پڑھ نماز ختم ہے تو میں کڑی واسطے یہ مانگ لواں اللہ تو فلانے واسطے یہ مانگ لواں تو پھر تیری ضرورت نماز ہے اللہ دی محبت نماز نہیں اس لیے اپنی عبادتاں نو بھی چیک کرو ٹھیک ہے اپنا صبح قرآن پڑھن دا مقصد جانو کہ تسی صبح قرآن پڑھیا کیوں پڑھن دے ٹھیک ہے ثواب واسطے ہل کے کہ ہدایت واسطے تہاڈا قرآن تسی ہدایت واسطے پڑھیا کرو کہ اج میں کوئی نہ کوئی ہدایت لینی ہے تانوں عربی تہاڈی زبان کوئی نہیں تسی عربی وچ پڑھیاں جاندیاں جے ہدایت لیندیاں نہیں ثواب لے لیندیاں جے ثواب وڈا نہیں ہدایت وڈی ٹھیک ہے ثواب اپنی جگہ ہدایت ضروری ہے قرآن تینوں ہدایت واسطے آیا سی تو ثواب واسطے پڑھنا شروع کر دیتا تو پڑھیا ہی نہیں کدی اللہ تینوں کی آندا ہے تو پڑھیا ہی نہیں کدی اللہ تیرے تو کی چاہتا ہے خدا تینوں کی میسج دے رہا ہے کس طرح تینوں زندگی گزارن دے طریقے اور یقین کرو کہ جب تسی ہدایت واسطے قرآن پڑھو گے تب تانوں اللہ نال زیادہ پیار ہوگا اوہو میرا رب تے میری واسطے سارا کچھ لکھ رہے میرے واسطے آسانیاں پیدا کر رہے میری زندگی گزارن دے طریقے میں دسن دے اللہ کا اس میں کیا ہے مجھے بتائیں یا آپ لوگ فرشتے جو ہیں وہ ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں کوئی رکوع میں کوئی سجود میں کوئی قیام میں تو کیا پڑھ رہا ہے اللہ کی نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا آپ لوگ قرآن پڑھے نہ پڑھے اللہ کو کیا فرق پڑے تمہیں فرق پڑے تم قرآن کو کھولو صبح اور دیکھو اس میں اللہ نے تمہیں کیا کہا ہاں یہی تو مسئلہ ہے میں تو صرف ویکھنا سویرے اٹھ کے قرآن پڑھنا بھی چاہتا میری ساس ویکھے میں پڑھن دئی ہوں میری نو ویکھے میں پڑھن دئی ہوں یا میں نیک نظر آواں لوگوں اس گلوں پڑھن دئی وہ تو تمہیں ہدایت نہیں لے رہی کہ اللہ وہ کی مینوں گلاں دسدا ہے اس گلوں نماز نو بھی تسی ایک دفعہ ضرور دن دے وچ ترجمے والی نماز لے لو ٹھیک ہے ترجمہ ضرور پڑھیا کرو تانوں پتہ تو لگے تسی اللہ نو آکھ کی رہے ہو قل هو اللہ اللہ حسن ہن زبان قل هو اللہ دا دل نہیں مانتا اس گل دل آندا کڑی منڈا فیس دل بھی آکھے ہاں اللہ ایک ہے پھر تیری نماز ہو تیری زبان تے نہیں ہونی تو تینوں لٹا دو اللہ ہو تو پھر ولی بن جائے گا نہیں وہ تو دل نہیں پڑھتا تہاڈا دل بھی آکھے ہاں اللہ ایک ہے اللہ حسن ہاں تیرا دل بھی آکھے ہاں بے شک تہاڈا دل گواہی دے نا اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب تیری زبان اقرار ہے کہ تیرا دل تے تصدیق نہیں نہ کرتا پیا کیونکہ تیرا دل تے تصدیق تیری گھر دی فیملی تے بجلی تے بل انہاں کماں چ گزر گیا پھر تیری نماز کس کام دی یہ چیزیں ذہن وچ رکھو اپنے دل نو اپنی خدا دی طرف مائل کرو اور دل کدوں مائل ہوتا جدوں جدی ہر وقت یاد رہندی 5 ویلے والی کام نہیں 5 ویلے تو پڑھنی پڑھنی کتے بھج نہیں سکتے وہ جڑا ایکسٹرا اگر تو چاہنا کہ تینوں خدا نال محبت ہو جائے تو انہوں زیادہ یاد کریا کر انسان دی ایک فطرت ہے جس چیز دا زیادہ ذکر کرتا ہے انہوں نال انس ہو جاتا ہے وہ نال انہوں راغب ہو جاتا محبت ہو جاتی ہے اس کے نو تیرا دنیا دے آن دا مقصد 1,24,000 پیغمبر دے آن دا مقصد صالحین دا مقصد شہداء دا مقصد تو اللہ راغب کرنا ہے ویکھو کہ کینو اللہ نال محبت چیک تو کرو دنیا دی میری بیٹی میرا بیٹا میرا ماں میرا باپ میری زمین میری جائیداد میری سونا میرا یہی کچھ اور کی میں بھی ایک باپ ہاں ایک شوہر ہاں ایک دادا نانا بنا گا یا جو بھی اللہ تعالیٰ نے میں نظام دیتا ہوئے گا پر میں نے اس گل کا پتہ لگ گیا کہ سب تو پہلے میرا خدا ہونا چاہیے بعد اولاد ہوئے گی جڑا کیونکہ اولاد تو ویسے فتنہ ہے حضور دی حدیث ہے مال میری امت دے فتنے ہون گے زر زمین اولاد فتنہ ہے میں جب اپنے مرشد کے پاس گیا نا ایک دفعہ تو میں نے کہا حضور دعا کرو میرا ایک پتر جوڑی ڈال دے فرمایا دشمنی جمنے میں پریشان ہو گیا میں کہ حضور دشمن تمہارا پتر ہی نہ پاپ کمانے نے جواب کیوں دینا پھر تینوں اللہ نے دے دیتا جو دینا سے شکر کرے میں کہ اللہ تیرا شکر جنہ زیادہ انہا ہی صاحب
یہ فتنہ ہوتا ہے، یہ ماں باپ کو الجھا دیتے ہیں. بس ماں باپ پھر پاپ کماتے ہیں ان کے لیے. ان کی محبت ان کے لیے ہوتی ہے نا، اللہ کی محبت تو نہیں ہوتی. ورنہ آخر پتر جو کچھ ہے بس کھاؤ، اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے اور رازق دے رہا ہے، رزق کما کے کھاؤ. انہاں دی خاطر پاپ کما 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 کے تھک گئے، یہ جان لگے تو منجی بھی نہیں دیتے. دیکھ جویں تو اجے بسترے چ پیا ہے نا، اجے تینوں نوایا تو آ کے کرو باہر نہیں کڈے ہونا، حساب شروع ہو جانا. اے دکان میرے حصے چ، اے فلانا میرے حصے چ آنا، اے میرے حصے چ آنا، اے امی دی ٹوم میں لا لینی ہے، اے انگوٹھی میں نشانی رکھنی ہے. نشانی کہتی ہوندی قبضہ جمانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ فتنہ ہوتا ہے. اس لیے آپ لوگ ذہن میں رکھیں، جو ماں باپ ہیں وہ اولاد کے لیے پاپ نہ کمائیں. جو جس کے حلال ہے بس کوشش کرے اللہ تعالیٰ کا شکر کرے. ایک مومن کے لیے یہ دنیا کبھی بھی سہولت کی جگہ نہیں بن سکتی، یہ قید خانہ ہے جہاں سے ہم نے واپس جانا ہے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. ایک ذہن میں رکھیں، جو پاپ کمائیں گے وہ آپ خود حساب دیں گے. انہوں نے پیچھے عیاشیاں کرنی ہوتی ہیں بچوں نے، کوئی کاراں کو چوٹن ڈیا ہے، کوئی کوٹھی بیچن ڈیا ہے، کوئی دکان تے بہ گیا ہے، وہ مائی باپ کلا بیچارہ حساب دے رہا ہے قبر چ. یہ احساس پیدا کریں کہ آپ لوگ جانے والے ہیں. میرے اندر ہر وقت یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ شاید میرا اگلا لمحہ آخری ہو جائے گا، اور میں اسی تیاری میں بیٹھا ہوں کہ میں نے اپنے اللہ کے حضور پیش ہونا اور مجھے اس لمحے کی تیاری کر کے رکھنی ہے. اللہ نے مجھ سے کوئی نہیں پوچھنا تو تھی ہیں کنیاں میاں فلانا کی، اور میرے نیڑے کنیا تینوں نعمتاں تو میں دیندا رہا. تیری دھی پتر نے تو تینوں کوئی اکھ نہیں دیتی، نک نہیں دیتا، کن نہیں دیتا. میں نعمتاں دیتیاں، میں تیرا رب سا. دس کام انہاں نعمتاں نوں کہدے واسطے ورتدا رہے؟ میرے کام واسطے ورتے کہ نہیں ورتے؟ وہ دا کام کی ہے بھلا؟ وہ دا کام ہے تو ہی مخلوق دی خدمت ہی، اور کی ہے وہ دا کام؟ اگر کوئی زکات دیندا تو وہ بھی اسی کھانے ہیں، کوئی اللہ دے نام تے خیرات کردا وہ بھی اسی کھا جانے ہیں، کوئی کپڑے دیندا کسی وہ بھی. یقین کرے ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں دیا، میرے کپڑے نہیں تھے تو نے مجھے کپڑے نہیں. تو حضور سے صحابہ نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کیسے بھوکا ہو سکتا ہے؟ اللہ تو سب کو پانا. فرمایا وہ جو غریب تھا وہ میں تھا، وہ غریب جنہیں سے پاٹے کپڑے سے میں نہیں سا. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اللہ آپ سے محبت کتنی کرتا ہے. آپ کو مثالیں دیتا ہے، غریبوں سے اللہ بہت پیار کرتا ہے. اگر کوئی غریبوں کی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے اللہ اس کی کتنی اجر دیتا ہے. اور یتیم تو سارے ایسے انسان ہی ہے نا، تائے چاچے ہو گئے، تو کسی بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں تو ہم اپنے انسان کو کھلاتے ہیں، کون سی بڑی بات؟ تو اللہ کہتا ہے تم نے انہوں کھوایا. تو یہ بڑی بات ہے اللہ کی. یہ یقین کریں جب اللہ کے آپ کا پس منظر، اب بھی تو آپ نے نا شیعہ سنی وہابی دیوبندی یہ چشمے لگائے ہوئے، یہ اینک لگائی ہوئی ہے. میں شیعہ صحیح نظر آتا ہے، سنی صحیح نظر آتا ہے، بھابی صحیح نظر آتا ہے. جب آپ محمد مصطفیٰ کا امتی بنیں گے نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تب آپ کو پتہ لگے گا کہ حضور تو کس کس کے لیے درد دل رکھتے ہیں. سب کے لیے. ایک یہودی کا جنازہ جا رہا تھا، یہودی عورت کا، جب جنازہ گزرا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو یہودی ہے. فرمایا کچھ نہ ہو، انسان تو ہے نا. سبحان اللہ. مطلب وہ انسانیت رحمت للعالمین بن کے آئے تھے، نہ کہ رحمت للسنین یا وہابین یا شیعین. یہ تو ہم لوگوں نے ڈرامے بنا لیے، وہ رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. کوئی تاریخ کی ایک کتاب میں ثابت کر دے کہ رسول اللہ نے کسی فرقے کو پروموٹ کر کے کہا کہ یہ فرقہ مجھے پسند ہے. بتائیں وہابی شیعہ دیوبندی یہ تو تھے ہی نہیں بیچارے، یہ تو اب بن گیا ملا کے کھیل میں. آپ امتی بن کے جب سوچیں گے نا تو آپ سب بھائیوں کے لیے سوچیں، آپ کسی کے لیے درد نہیں. جب آپ انسان بنیں گے تو سب کے لیے درد رکھیں گے. اس لیے آپ لوگ صرف شیعہ سنی نہ بنے، مسلمان بنے، امتی بنے حضور کے، اور بھائیوں کے لیے درد رکھیں. کوئی بات نہیں، کسی کا ہاتھ ادھر ہے تو پھر کیا ہو، پڑھ تو رہا ہے، کس کا ادھر ہے یک نہیں پڑھ تو خدا کی رہا ہے. تم لوگوں نے فرقہ بندی میں ایک دوسرے کو کافر کہنا شروع کر دیا. تم کون سے مسلمان رہ گئے پھر بتاؤ؟ وہ بھی تمہیں کافر کہہ رہے ہیں، سارے کافر ہو گئے. پھر مسلمان کو جو محمد مصطفیٰ کا امتی ہو صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کسی بھی سلسلے کو جاری رکھنے سے پہلے کوشش کیا کریں اپنے آنے کا مقصد ڈھونڈیں کہ مجھے اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجا. پتہ ہے کم لوگوں کو پتہ. میں بچے پیدا کر رہا ہوں یہ میرا مقصد ہے، میں روٹی پال کے کھلا رہا ہوں یہ مقصد ہے. یہ تو گائے بھینسوں کا بھی مقصد ہے، کووں کا، بیجڑوں کا، تتر بٹیروں کا، سب لوگ یہی کر رہے ہیں، نسلیں چل رہی ہیں. تو کڑا کر لیا بٹا کام. تیرا مقصد سی دنیا دے آندا اللہ دے قریب ہونا. جس جگہ تو تینوں نکالیا گیا سی اس جگہ واسطے واپس کوشش کر. تینوں اللہ نے کٹ دیتا سی تیرے پیوں،
کٹیا سی تینوں واپس جانا اس جگہ وہ گل لب جڑی تینوں اس تک واپس لے جائے تو روٹی پانی گمر گوا چھڈی دوزخ دا بالن تو بن گیا یقین کر دوزخ دا بالن تو بن گیا دوزخ دا بالن نہ بن اللہ دے قرب والا بندہ بن جائے لوگوں واسطے آسانیاں پیدا کر لوگوں کے لیے مشکلات پیدا مت کرو یقین کر جو لوگ ایک پتھر بھی کوئی کسی کے راستے پہ رکھے گا نا تو اس کو پوچھے گا اللہ تو وہ میرے بندے واسطے کیوں رکھے میں بھی پہلے مذہبی اینک پہنتا تھا شیعہ سنی بابی دیوبندی اسی طرح سے مجھے اپنے فرقہ صحیح لگتا تھا جب میں اللہ والوں کے فرقوں میں گیا پھر جب انہوں نے مجھے اللہ کی پہچان کرائی پہلے اللہ کی محبت نہیں تھی مجھے یہی تھا کہ درو مار کٹائی تو ڈرتا تھا کہ اللہ دوزخ میں نہ پھینک دے ہائے جنت کی لالچ مجھے حوریں مل جائیں یا تو جب میرا سینہ کھلا شرح صدر ہوئی جب اللہ والوں نے بتایا مجھے کہ تم مالک سے ایک دفعہ محبت کر اور صرف یہ دیکھ کہ وہ جتنا بھی انتظام قرآن پاک میں اللہ نے تیرے لیے کیا ہے یا جو بھی سسٹم کیا ہے اس میں اللہ کا فائدہ کتنا ہے تو مجھے تو رتی برابر بھی فائدہ اللہ کا نظر نہیں آیا وہ سارا میرا ہی فائدہ نکلا پھر مجھے اللہ سے بابلہانہ محبت ہو گئی کہ میرے مالک تو مجھے میرے لیے چاہ رہا ہے اور میں تجھے کسی کے لیے چاہ رہا ہوں کتنا کم ظرف ہوں میں کہ تو مجھے میرے لیے چاہی جا رہا ہے کہ میرا بھلا ہو جائے میری طرف سے میں شراب پیوں گا میں شرابی کھلواؤں گا میں برا کروں گا مجھے برا لوگ کہیں گے اور میں تجھے چاہ رہا ہوں اپنے بچوں کی وجہ سے بیوی کی وجہ سے اور بزنس کی وجہ سے اور تو مجھے چاہ رہا ہے میری وجہ سے پھر مجھے بڑی شرمندگی ہوئی پھر میں نے کہا نہیں میں تجھے چاہوں گا تیری وجہ سے اب میں بھی تجھے کسی وجہ سے نہیں چاہوں گا جب ایک کوے کو بجڑے کو سانپ کو بچھو کو پتا ہے کہ اللہ راضی کیا اور وہ اس کو پالے گا تو مجھے کیا مسئلہ کہ ہاں میرے سوا 13 لاکھ مخلوق ہے سب کھاتی پیتی ہے کوئی کام نہیں کرتی میں تو کام کرتا ہوں باقی تو ہاتھی کا پیٹ اتنا بڑا ہوتا ہے کون پالتا ہے اسے اللہ پالتا ہے تجھے بھی پال لے گا تو پریشانی نہ رہے تو رزق کی فکر میں رازق کو بھول گیا اور ایسا رازق جو اتنی تجھ سے چاہت کرتا ہے اتنی تجھ سے محبت کرتا ہے جس نے تیرے لیے سسٹم کو بنایا ہے سارے کو تیرے لیے اس کے لیے کوئی محبت ہی نہیں ہے دل میں تجھے دل میں بھی دنیا کی محبت تیرے دماغ میں بھی دنیا کی محبت تو سارا دن دنیا ہی دنیا 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 اوکے لمحے کا بھی تیرے پاس گارنٹی نہیں ہے کوئی شورٹی ہے کہ تو اگلے لمحے ہونے والا ہے کہ نہیں یہ بھی میں مانتا ہوں پھر کیا فکر مجھے فکر ہونی چاہیے کہ میں کچھ ایسا نہ کروں کہ میرا خدا مجھ سے دور ہو جائے مجھے کچھ فکر ہونی چاہیے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے میں ایسی فکر اپنے اوپر طاری کر لوں قیامت والے دن میں اللہ کی روبرو شہال طریقے سے کھڑا ہوں میرے دل میں اللہ کی محبت ابڑ ابڑ کے باہر آ رہی نہ کہ قیامت والے دن میرے دل سے لڑکیاں لڑکے دنیا کی محبت شہرت نکل رہی اور خدا کہا ہے بدبخت تجھے اس لیے دنیا میں بھیجا یہ دل تو میں نے اپنے لیے تجھے دیا تھا کہ تو اس میں میری یاد کو آباد کرے گا اس دل میں میری یاد کو آباد کرے گا تو اس میں کس کو آباد کرتا تھا تجھے میری بے لوث محبت بھی نہ کام آئی دنیا میں اس پورے خطے میں میں بھی ایک باپ ہوں شوہر ہوں بیٹا ہوں میں نے خدا کے سوا کسی کی بے لوث محبت آج تک نہیں دیکھی ایک خدا ہی تمہیں بے لوث محبت کرتا ہے اور صبح شام تیرے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے اور بدبخت تجھے خدا کی محبت نہیں سمجھ آ رہی تجھے دنیا کی لالچوں کی گھر کی باہر کی سٹیٹس کی محبت سمجھ آ رہی ہے اور یہ ایسے تیرے منہ پہ جس دن تو چارپائی پہ پڑا ہوگا گھر میں اور تجھے ایک دن بھی رکھ کے تیرے گھر والے راضی نہیں ہوتے میں دیکھوں گا کون رکھتا ہے یقین کر ایک دن بھی نہیں رکھ کے راضی جلدی کرو اب یہ ہمارے کام کا نہیں اسے دفن کرو دبا کرو مٹی کے نیچے بدبو ہے یہ مردار ہے یہ مردہ بن گیا ایک دن بھی تجھے برداشت نہیں کریں گے اٹھا کے تجھے دبائیں گے پھر آگے بھی تو میرا خدا ہی ہوگا نا آگے بھی تو تیرا خدا ہوگا تو آج اپنے خدا کی محبت کو پالے میں اس دن بھی کہہ رہا تھا ہر روز یہ کہتا ہوں کہ میں اپنے مریدوں کی آنے والی زندگی کی پلاننگ کر رہا ہوں یہ 20-30 سال کی زندگی کی پلاننگ نہیں کر رہا اور وہ جھوٹا مرشد ہوتا ہے جو اپنے مریدوں کو توحید کا پتہ ہی نہ دے جو اپنے مریدوں کو اس کے آنے کی خبر ہی نہ دے جو مریدوں کی لانگ پلاننگ نہ کرے آنے والی ٹریلین سال کی زندگی کے لیے پلاننگ کرنی چاہیے ہمیں ہم صبح شام اسی کی زندگی کی پلاننگ کرتے رہتے ہیں جس کا پتہ ہی نہیں ہے ہمیں کب ختم ہو جائے کون رہا ہے ہم سے پہلے ان گھروں میں میرا دادا پردادا کوئی رہا ہے میں نے کون سا رہ لینا ہے مجھے اس زندگی کی پلاننگ کرنی ہے جہاں زندگی ختم نہیں ہوگی تو آپ کا مخلص دوست ہوگا وہ آپ کی اچھی پلاننگ کرے گا ابھی میں آپ کو الجھا دوں یہ کر دو وہ کر دو وہ کر دو نہیں میں یہ چاہتا ہوں
یہ دنیا رو پٹ کے ختم ہو جائے گی، ایک ذرا برابر بھی سوال نہیں ہوگا تم سے کہ تمہاری دولت کتنی تھی، تمہاری گاڑیاں کتنی تھی، تمہارا بینگلو کتنا تھا۔ سوال کیا ہوگا؟ من ربو کا پہلا سوال۔ اگر تو نے اس کی تیاری نہ کی تو تو مر گیا نا، کیا فائدہ تیرے؟ کسی نے نہیں دیکھنے تو سونے کے گھر میں رہتا تھا، وہ اس کو کیا پرواہ؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی مجھ سے سونا مانگے، سونے کے گھر مانگے، میں سونے کے گھر دوں گا، چاندی کی دیواریں مانگے، چاندی کی دیواریں دوں گا۔ لا ذکر اللہ تطمئن قلوب، دل کا اطمینان نہیں دوں گا، سکون نہیں دوں گا، وہ میری یاد میں ہے بس۔ ہمیں اللہ کو یاد کیا ہی کب ہے؟ میں وہابی کے رنگ میں اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں سنی کے رنگ میں اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں شیعہ کے رنگ میں ایک مسلمان کے رنگ میں کیوں نہیں دیکھنا چاہ رہا اللہ؟ میں ایک انسان کے رنگ میں کیوں نہیں دیکھ رہا؟ جب تم فرقے کی چشمے پہن کے اللہ کو دیکھو گے، تمہیں اللہ اسی طرح کے نظر آئے گا جس طرح کے تم دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کو اللہ کی حسن کے رنگ میں تو دیکھو کبھی، اور کبھی دیکھ تو صحیح وہ تجھے چاہ کتنا رہا ہے، کبھی دھیان تو کر وہ تجھے کتنا پیار کرتا ہے۔ اس نے تجھے اشرف بنایا، اس نے فرشتوں کی وہ بات کو کہا نہیں تمہیں نہیں پتا میں اس کو کون سا علم دے رہا ہوں، فرشتوں نے کہا اسے کیوں بنا رہا ہے، یہ خون خرابہ کرے گا، اس نے سب کو رد کر دیا۔ اس نے لقد خلقنا الانسان احسن تکمیل کا تجھے پیکر بنایا، وفی انفسکم افلا تبصرون بتایا، وہو معکم اینما کنتم بتایا کہ تم دیکھتے کیوں نہیں، میں تمہارے اندر ہوں، تم جہاں بھی جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس کی محبت کو تو سمجھو، خدا سے محبت کرنا تو سیکھو۔ دیکھو تو صحیح اپنے اپنے دل دیکھو، تم لوگوں کے دلوں میں کس کی محبت؟ گھر، گاڑی، بچہ، خدا نہیں ہے۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو سوال کیا یہاں بیٹھ کر کہ بتاؤ کتنی عمر ہے؟ 40 50 80 سال۔ کبھی کہا ہے دعا میں کہ یا اللہ مجھے تیری محبت مل جائے؟ نہیں، میری کڑی مل جائے، میرے منڈا مل جائے۔ تم محبت بھی تو منڈوں سے کڑیوں سے کرتا ہے۔ بتاؤ نا اپنے اپنی زندگی میں جانچو، کبھی کہا ایسا کہ اللہ مجھے تیری محبت مل جائے، اللہ تم مجھے مل جائے، اللہ میں تجھے پالوں؟ کب؟ دیکھو اپنی اپنی عمریں، تسبیح پھر رہی ہے وہ بھی دنیا واسطے یا لوگوں نے دکھان واسطے، نمازاں پڑھنا مینوں لوگ نمازی آکن، حج کرنے جاتا ہوں تو چلو میرے دروازے کے سامنے تختی لگ جائے گی حج کی کہ میں حاجی ہو گیا۔ تو کون سا اللہ کی محبت کے لیے گیا؟ تو یہ ساری جو کچھ ہم پاپ کر رہے ہیں اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں۔ جب تم اللہ سے محبت کرے گا تجھے اللہ کی حکمت سمجھ آئے گی، اور پوری کائنات میں اللہ سے زیادہ تجھے کوئی محبت نہیں کرتا، اور تو ایسا بدبخت ہے کہ تو پوری کائنات میں سب سے اینڈ میں اللہ سے محبت کرتا ہے۔ وہ بھی محبت تیری ضرورت کی محبت ہے کہ مجھے فلاں چیز مل جائے اللہ سے بس، اور اس سے زیادہ تو اللہ سے محبت نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے؟ تو اپنی محبت کو جانچ، مانگتا تو اللہ سے تو محبت بھی اسی کی کرتے، اور وہ دے دے گا وہ جو تیری چاہت ہے۔ اس کا اعلان ہے ابن آدم ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، ہوگا تو وہی نا جو میری چاہت ہے۔ بس اگر تو نے اپنی چاہت مجھے دے دی تو وہ بھی دے دوں گا جو تیری چاہت ہے۔ اگر مخالفت کی تو نے اس کے جو میری چاہت ہے، پھر میں تھکا دوں گا تجھے اس میں جو تیری چاہت ہے، پھر ہوگا تو وہی نا جو میری چاہت ہے۔ تو اے ابن آدم اپنے آنے کا مقصد سمجھ، اے آدم کے بیٹے سمجھ اس بات کو کہ خدا تجھ سے کتنا پیار کر رہا ہے۔ وہ تیرے بچوں کا کیئر کرے گا، تیرے مال بغات کی بھی کیئر کرے گا۔ وہ سورج کو کہتا ہے روز میرے بندے نے اٹھنا، وہ رات کو کہتا ہے اس نے آرام کرنا۔ تو اس سے بس محبت کر۔ آپ کو خدا سے محبت نہیں ہے، آپ کو خدا کی ضرورت ہے، آپ کی ضرورتیں خدا بن چکی ہیں۔ کمیٹی نکلا ہے، اللہ بڑا شکر ہے۔ یہ شکر کیا ہوگا؟ یہ تو کتوں کو بھی روٹی ڈالو وہ بھی بڑے مشہور ہو جاتے ہیں۔ تو اشرف کس چیز کا؟ کتے مشکور نہیں ہوتے جب آپ ڈالتے ہیں وہ دم مارنے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی بڑا وہ خوش ہوتے ہیں، مشکور ہو جاتے ہیں مجھے روٹی دیتی، تو تو نے بھی مشکور ہو کے شکر کیا تو کیا کیا؟ تیری خدا کی محبت دل بار بڑھانا دل سے نکلے کہ میرے خدا میں تجھے دل سے پیار کرتا، میرے دل میں تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ دل سے محبت نکلے، وہ آنسو نکلے جو اس کی یاد میں ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے جب کوئی خدا کی یاد میں روتا ہے، پیور یاد، کسی ضرورت کی یاد نہیں، پیور یاد، اور اس کا آنسو نکل کے یہاں رخسار تک آتا ہے، اللہ دوزخ کہتا ہے تو اس آدمی پر حرام ہو جا، یہ میری یاد میں رویا۔ وہ تو بڑا محبت کرنے والا ہے، وہ تو اتنی محبت کے بدلے میں اتنی محبت دیتا ہے انسان۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کوئی قابل ہو تو شانے بھی کہی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں تھی۔ تو خدا سے محبت کر تو صحیح۔ تجھے تو نہ اللہ سے محبت نہ رسول سے محبت، تجھے صرف اپنی شان و شوکت اور اپنی لالچ اور خواہشوں سے محبت رہ گئی انسان، تو تبھی تو خسارے میں جا رہا ہے۔ اس لیے جو میرے مرید ہیں، میرے چاہنے والے ہیں، ان کو میرا پیغام پہنچنا چاہیے کہ سب سے پہلے ہمارے دلوں میں اللہ اس کے رسول کی محبت، بعد میں کسی اولاد کی محبت۔
اگر ان دونوں کی محبت نہ ہوئی تو آپ پریشان رہیں گے. آپ کے پاس اتنا سونا بھی آ جائے تو آپ نے کہنا نہیں گزارا نہیں ہوتا. جیسے اللہ اور اس کے رسول کی محبت آ گئی تطمئن قلوب کا اطمینان اللہ کے ذکر سے تیرا دل اطمینان. پھر تجھے تھوڑا بھی ملے تو کہے گا اللہ تیرا شکر ہے. تو پھٹے کپڑے پہن کے بھی کہے گا اللہ تیرا شکر ہے. ٹھیک ہے. یہ ہے اللہ والوں کی گیان دھیان کی باتیں. وہ آپ کو خدا سے بے لوث محبت کرنا سکھاتے ہیں، نہ کہ جنت اور حوروں کی لالچیں دے کر. کیا خدا سے زیادہ خوبصورت حوریں بتائیں؟ جس کی لالچ میں تو سجدے کر رہا مجھے حوریں مل جائیں. تو نے خدا کا حسن تو دیکھا ہی نہیں. حوریں کیا ہے؟ حوریں بھی تو اس کی مخلوق ہی ہے. تو حوروں کی وجہ سے سجدے کر رہا ہے، جنت کی کھجوروں کی وجہ سے اللہ کو مان رہا. وہ تو اس کا انعام ہے. تیری منزل تو اللہ ہی ہے. تو اپنے اللہ سے سچی محبت کر، بے لوث محبت کر، اس کی طرف راغی بو، اپنے آپ کو اس کی یاد میں ڈھال. پھر وہ تیرے ہاتھ بنے گا، تیری آنکھیں بنے گا. پر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ تم یہ فرقوں سے باہر آ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن. ٹھیک ہے. پھر اللہ کی یاد میں راغب ہو. پھر دیکھ خدا تجھے کیا کرتا. پھر دیکھ اٹھ بان کمر کیوں ڈرتا ہے. پھر دیکھ خدا کیا کرتا. وہ اپنے بندوں کو کبھی نہیں چھوڑتا اکیلا. اپنے بندوں کو یقین کر، پر اپنا ہوگا تو تبھی یقین کر. شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا فَبِعِزَّتِكَ لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادِكَ مِنْهُمْ مُخْلَصِينَ. کہ پروردگار مجھے تیری عزت کی قسم میں تیرے بندے اغوا کروں گا، پر ان کو نہیں جو مخلص. تو پہلے اخلاص کے درجے پہ پہنچ. مخلص تو اپنے خدا سے، اپنے خدا سے مخلص ہو جا. پھر دیکھ وہ تیری ذات کی کیا کرتا. جس کو اللہ کی محبت مل گئی اس کو کوئی کمی ہے بات. یقین کریں آپ اپنے اللہ سے مخلص ہو جائیں، بلکہ آپ ہر رشتوں سے مخلص ہو جائیں، آپ کو بہت فائدہ پہنچے گا. فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کی آخرت اچھی ہو جائے. یہ نہیں میں اس دنیا کے فائدے کے لیے آپ کو باتیں نہیں سنا سکتا، میں آپ کی آخرت کے لیے لے کے جانا چاہتا ہوں. اب میرے جو جتنے بھی ہیں مرید ان کی آخرت اچھی ہو، ان کی آخرت کا بھلا ہو جائے. وہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی محبت والے اٹھے. اللہ کہے یہ مجھ سے محبت کرتے تھے، یہ حوروں والے نہیں ہیں، یہ میرے والے ہیں. فرشتوں ان کو میرے پاس بھیجو. ان کی عبادت ان کی محبت حوروں کے لیے نہیں تھی، میرے لیے تھی. یہ میرے حصے والے ہیں اولیاء اللہ. ان کے بارے میں فرماتے ہیں وعلیکم السلام. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے اولیاء کو کوئی خوف نہیں، کوئی خطرہ نہیں. اللہ انا لا ولی اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون. کہ میرے دوستوں کو کوئی خوف و خطرہ نہیں کیونکہ وہ میرے ہوں گے. تو یہ گیان دھیان کی باتیں ان کو ذرا سمجھا کر. پانی دم طبیز کرواتے رہے، اس سے کوئی پر اصل یاد ہونی چاہیے اللہ کی. یقین کریں میں اکثر باتیں کرتا ہوں کہ آپ لوگ میری ڈوری پہن لیتے ہیں، میری بات کو نہیں گلے میں پہن. میری بات کو بھی اپنے اندر جگہ دیں کہ ہمارے مرشد کا پیغام کیا ہے، ہمارے جو سرکار ہیں وہ کیا فرماتے ہیں، کس طرف ہمیں لے کے جانا چاہتے ہیں. مالک کی طرف. ایک اولیاء اللہ، میں اولیاء اللہ تو نہیں ہوں، میں تو ان کا نوکر ہوں. ایک اولیاء اللہ وہ صرف آپ کو اللہ کی طرف راغب کرے گا. اللہ کا دوست آپ کو اللہ کی طرف لے کے جائے گا، دنیا کی طرف نہیں. اس کی کوشش ہوگی کہ وہ میرا چاہنے والا، میرا مرید اللہ کی محبت اور اللہ کی یاد کی طرف چل رہا ہے، نہ کہ دنیا کی راہ. میں آپ لوگوں کی زندگیوں کی 2 دن کی 10 دن کی پلاننگ نہیں کرتا کہ میرا مرید جیے گا 30 سال. یہ نہیں، میں آپ لوگوں کی آنے والی زندگی کی پلاننگ کرتا ہوں. اور یہی اللہ والوں کا درس ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر.